گھر میں داخل ہوتے وقت آپ لوگوں نے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے گھر سے تنگی، مشکلات، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیو اور دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی پریشانیاں، مشکلات آسان ہو، آپ لوگوں کی تمام دعائیں اور حاجات قبول ہو۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں ایک بتا رہا ہوں جو گھر سے ہر قسم کی تنگی اور مشکلات کو دور کر دے گا۔ گھر میں فراخی اور برکت پیدا ہوگی، ہر قسم کی تنگی سے آپ لوگوں کو نجات ملے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے تب کرنا ہے جب آپ لوگ اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی آپ لوگ گھر میں داخل ہوتے ہو تو داخل ہوتے وقت آپ لوگوں نے یہ عمل اور یہ وظیفہ کر کے داخل ہونا ہے۔ میں آپ لوگوں کو گارنٹی کہ آپ لوگوں کی زندگی میں کبھی آپ کے گھر میں تنگی نہیں ہوگی، رزق کی مشکلات اور پریشانیاں نہیں ہوگی۔ آج کل ہر انسان کو اگر دیکھا جائے تو رزق کے متعلق پریشان ہے۔ ہر انسان گھر میں رزق کی تنگی کے گلے شکوے کر رہا ہے۔ ہر انسان مالی پریشانی کا شکار ہے۔ یہ پریشانیاں، یہ مشکلات اور مصائب اگر کسی انسان پر آتے ہیں تو بعض اوقات یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہتا ہے، اگر انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو پھر اس انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں اور مشکلات آتی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ جو ہے استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کا اظہار کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ انسان سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری شروع کرے، نیک اعمال پر اپنی زندگی گزارنا شروع کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے ساتھ غیبی مدد کرے۔ پریشانیاں اور مشکلات آئے تو بہت جلدی وہ مشکلات ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے بھائی اور دوستو، جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کا طریقہ کار سنیے کہ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ پیارے بھائی اور دوستو، وظیفے کا طریقہ یہ ہے، جب بھی آپ لوگ اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو داخل ہوتے ہی آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے، یہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اپنے گھر والوں پر سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی انسان گھر میں موجود، لوگوں نے سلام کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے ایسے سلام کرنا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ اگر آپ لوگ نماز والی درود پاک پڑھتے ہو افضل ہے اور بھی زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ لوگ کوئی بھی مختصر اور مسنون درود پاک پڑھ سکتے ہو۔ اور تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگوں نے یہ 3 کام کر دیے تو آپ کا وظیفہ اور طریقہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں نے گھر میں داخل ہوتے وقت یہی طریقہ اپنانا ہے اور یہی وظیفہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ مسلسل 1 ہفتہ اس طریقے پر عمل کرتے ہو جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے، یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے گھر کے حالات دیکھیں اور یہ وظیفہ مسلسل 1 ہفتہ کرنے کے بعد پھر اپنے گھر کے معاشی حالات دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ کے گھر کے معاشی حالات بہترین ہو چکے ہوں گے۔ تنگی ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ وہ ختم ہو چکی ہوں۔ میرے دوستو، سورہ اخلاص مکمل طور پر توحید باری تعالیٰ کو بیان کرتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، بے نیازی اور اس کے بے مثل ہونے کا اعلان ہے۔ جس شخص کی زبان پر سورہ اخلاص ہو اس کی دعائیں جلد پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو امام مقرر کرتے تھے۔
جو ہر نماز میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی محبت نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ میرے دوستو، سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا انسان کو جنت کا حقدار بنا دیتی ہے۔ کتنی مختصر صورت ہے اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے دوستو، سورہ اخلاص کو معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ اگر کوئی انسان صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو ہر قسم کے شر سے محفوظ رہتا ہے، نقصان سے محفوظ رہتا ہے، کسی انسان کے حسد سے محفوظ رہتا ہے اور جنات سے بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کیجئے، 3 مرتبہ اس کا ورد کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو بھی محفوظ رکھے گا، ہر قسم کے شر سے، نقصان سے، جنات سے آپ لوگوں کی حفاظت ہوگی۔ جس گھر میں اس سورت کی کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سکون نازل ہوتا ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، مسند احمد میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے، جس نے سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ محبت کرے گا اس انسان کی دنیا بھی بن جائے گی، اس انسان کی آخرت بھی بن جائے گی۔ جو انسان چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کرے، اور سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کا عملی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کی جائے، سورہ اخلاص کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ محبت کرے گا، پھر اس انسان کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرمائیں گے، جو بھی ضروریات ہوگی اللہ تعالیٰ غیبی طریقوں سے اس کی ضروریات کو پوری فرما دے گا۔ وہ انسان ہاتھ اٹھا کر جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے فوراً عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، سورہ اخلاص کے روحانی فوائد ہے، یہ دل کو سکون دیتی ہے اور ایمان میں اضافہ کر لیتی ہے۔ سورہ اخلاص انسان کو منافقت سے بچاتی ہے اور وسوسوں سے نجات دلاتی ہے۔ میرے دوستو، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے روحانی امراض سے انسان محفوظ رہتا ہے، نظر بد سے محفوظ رہتا ہے، سحر اور جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان چاہے کہ میرے رزق میں برکت اور اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول بنا لے۔ دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں اور آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ آپ کی رزق میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، آپ لوگ تھوڑا کمائیں گے لیکن انشاءاللہ وہ بہت سے افراد کے لیے کافی ہوگا، اور یہی برکت کا معنی اور مفہوم ہے کہ تھوڑا پیسہ ہوگا، تھوڑا رزق ہوگا لیکن بہت سے افراد کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان سونے سے پہلے معوذتین کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا، پوری رات اس کے گھر کی بھی حفاظت ہوگی، افراد کی بھی حفاظت ہوگی، سکون کی نیند اسے آئے گی اور اس کا گھر چوری اور ڈاکہ سے محفوظ رہے گا۔ میرے دوستو، اس کے بے پناہ فوائد ہے، فضائل ہے، اگر اس کو میں بتانا شروع کروں تو 1 گھنٹہ بھی کم پڑ جائے گا، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں آپ لوگ خوشحال رہے، پرامن رہے، پرسکون رہے اور آپ کی پریشانیاں، مشکلات دور ہو، تو آپ لوگوں نے اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اس کا ورد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں، مشکلات دور فرمائیں گے، آپ کی ضروریات غیبی طریقوں سے پوری ہو جائے گی، آپ کی دعائیں اور حاجات پوری ہو جائے گی۔ پیارے بھائی اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔